جب ایک بڑے شخص کے اولاد نے غلطیاں کرتی رہیں اور آتے دن برابر اس چیز کا معمول بنا لیا تو اپنے ایک دوست سے کہا، یہ آج کا زمانہ ہے، غلطیاں ہم لوگوں سے ہوں گی، پھر بھی زمانے کی نظر ہماری آنکھوں پر ہوتی ہے، امید ہمارے قدموں پر۔ ہمارے بڑے اللہ کا ڈر یا سیدھا راستوں پر چلنا سکھایا، پر آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا ہماری غلطیوں کو کم اور سیدھے انسان کے صحیح راستوں پر چلنا یا اسے اللہ کی طرف بلانا نظر انداز کرتی ہے۔ اس کے دوسرے دوست نے کہا، آج پوری دنیا کو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے اور ہمارے قدموں پر امید یا آنکھوں پر نظر ہونے سے غلطیاں نہیں چھپ جائیں گی۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہمیں بھی سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا، پھر وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا، وہ ہم سب کی عیشگری نکل جائے گی۔ آج راستے میں جوا کھیلتا ہوا لڑکا، گندا گالی گلوچ کرتا ہوا لڑکا بھی پوری طرح سے پھر بھی آج بڑے سیدھے انسان کو سمجھ نہیں پاتے، جو نصیحت کرتے ہو، جو اللہ کی طرف بلاتے ہو۔ سب سے پہلی بات، آج زمانہ اپنی خواہشوں میں اتنا مبتلا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ساری دنیا اللہ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ کسی سیدھے انسان کے خلاف ہم اس کے رشتہ دار میں اس کی بدگمانی یا غلط فہمی ڈال دیں۔ یہ آج کا زمانہ ہے، دوست پھسل جائیں گے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بیوقوفی اور شانقت میں رہنا سبھی کو اچھی بات لگتی ہے، ٹھاگا مارا دونوں نے۔ وہیں پر ایک سیدھے انسان نے دونوں سے بات چیت کی، بولا کہ اپنے حد میں رہو۔ ساری دنیا حقیقت جانتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمارے جہنم کے آگ میں پتہ نہیں کیا کیا حشر کریں گے۔ تھوہر کا درخت کھانے کو ہوگا، اللہ تعالی ہمارا کیا کیا انجام کریں گے، پر ہم بیان کر کے بھی ہمارا ڈر ختم ہے۔ ابھی اسی دنیا میں ہمیں کوئی شخص مارنے پیٹنے کے لیے آ جائے تو ہم ڈر جائیں۔ کہنے کا مطلب، اس دنیا میں اگر کوئی شخص ہاتھوں میں سامان لے کر ہڈی پسلی توڑنے آ جائے تو ہمارے بڑے یا ہم ڈر جائیں، پر جو ہمیں پیدا کیا وہ موت کے بعد ہمارے جہنم کے آگ میں کیا کیا حشر کرنے والا ہے، کسی کو فکر نہیں، نہ ڈر ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، میں اگر برا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کس جگہ حوالے کرے گا؟ اس دونوں نے جواب دیا، جہنم میں۔ اگر میں نے صحیح کام کیا تو؟ پھر دونوں نے جواب دیا، جنت میں۔ اگر تم دونوں نے بھی غلط کام کیا تو جواب دیا، جہنم میں۔ اگر صحیح کام کیا تو؟ دونوں نے جواب دیا، جنت میں۔ جب میں مر کر کس طرف ڈالا جاؤں گا؟ دونوں نے جواب دیا، قبر میں۔ اور جب تم دونوں نے مر کر کس طرف ڈالے جاؤ گے؟ جواب دیا، قبر میں۔ اس نے بولا، نہیں بولو، بڑے انسان ہو۔ پھر جواب دیا، قبر میں، یا کوئی حادثات میں مارے گئے تو الگ بات ہے۔ اس نے کہا، صحیح جواب۔ تو اس سے تمہیں کیا سمجھ آیا؟ غلطیاں چاہے مجھ جیسے سیدھے انسان سے ہو یا تم سے، یا راستے میں گالی گلوچ کرتے جوا کھیلتے لڑکوں سے، اللہ سزا دے گا، پر صبر کر کے پرہیزگار بن کر یا نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو بلانا، اللہ ہم سبھی کو انعاموں سے نوازے گا۔ پر ہماری سب سے بڑی خودگردی، جب اللہ کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو ہم اسی زندگی میں بے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، دوسری زندگی بنی، پتہ نہیں وہاں ہمارا کیا حشر رہے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں ہلکی اس لیے لگتی ہے کہ موت کے بعد ابھی تک ہم نے جنت یا دوزخ کا سین نہیں دیکھا، پر گمان یا یقین اس بات کا ہے کہ موت کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمارا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ جس کسی نے اللہ سے بہت دور بھی رہا، وہ آسانی سے کہہ دے گا، ہماری اہلیہ پھر بھی مجھ سے ہر معاملے میں خوش ہے، اور تم سب اللہ کو مان کر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اور جس کی بات کرتے ہو اس کی نصیحت پھیلاتے ہو
اور لوگ منہ آسانی سے پھیرتے ہیں۔ تمہارے اہلیہ تمہارے بڑے خوش رہیں گے۔ پیسے سے انسان کو آج کے زمانے میں آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، پر جو صحیح اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ سے دور نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کسی اچھے راستے پر ہو۔